السلام علیکم ناظرین، پنچ لائن میں خوش آمدید۔ میں ہوں عامر اسحاق سہروردی۔ ایک طویل عرصے سے پاکستان بہت سارے بحرانوں کا شکار ہے، داخلی سطح پہ بھی اور خارجی سطح پہ بھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ یہ بحران شدید ہوتے جا رہے ہیں۔ داخلی سطح پہ یہ کوششیں کی جاتی ہیں کیونکہ حکومتیں موجود ہوتی ہیں کہ ان بحرانوں کا سامنا کیا جائے اور ان کا قلع قمع کیا جائے، ان کو ختم کیا جا سکے۔ لیکن خارجی سطح پہ ایک فارن آفس اور ایک منسٹری ساری ہونے کے باوجود ہم ان کا اس طرح سے مقابلہ نہیں کر پاتے کہ ہم پاکستان کے امیج کو اس طرح سے ساری دنیا کے سامنے لا سکیں کہ جس طرح سے پاکستان ایک بہتر پاکستان بن سکے۔ حالات اور واقعات کچھ اس طرح سے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے ایک ایسی جنگ میں پاکستان شامل ہے کہ جس میں پاکستان کے امیج کو نہ صرف داخلی سطح پہ بہت نقصان پہنچا ہے بلکہ خارجی سطح پہ بھی پاکستان کا امیج خاصا متاثر ہوا ہے۔ مغرب میں اس حوالے سے بہت سوچا جاتا ہے۔ مغرب میں نہ صرف جو حکومتیں ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت کچھ سوچتی ہیں بلکہ وہ پاکستانی جو بیرون ملک مقیم ہیں وہ بھی پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت فکر مند ہے۔ اور ایک نئی اصطلاح جو تھنک ٹینک کہتے ہیں جس کو، وہ بہت سارے پاکستانیوں نے بھی قائم کیے ہیں اور مختلف ویب سائٹس کے ذریعے اور مختلف فورمز کے ذریعے اپنی آواز کو پوری دنیا میں یکجا کرنے کی کوششیں جاری ہیں کہ ایک بہتر پاکستان کا امیج سامنے آ سکے۔ اسی حوالے سے آج پنچ لائن میں میرے مہمان ہیں ایک ایسے ہی پاکستانی جو امریکہ میں مقیم ہیں اور پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے، پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔ عامر بیگ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، خوش آمدید۔ عامر بیگ صاحب ایڈیٹر اور فاؤنڈر ہیں پاکستان herald.com کے اور کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کے حقیقی حل تلاش کیے جا سکیں۔ عامر صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ اور میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ یہ جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو دیار غیر میں مقیم ہے پاکستانی، ان کے لیے ان سب چیزوں کا سامنا کرنا کیسا رہتا ہے؟ کیسا آپ کو فیل کرتے ہیں؟ دیکھیے، ان ریالٹی ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کا پرسیپشن فار آلموسٹ اے ڈیکیڈ اور سو از ریئلی گوئنگ ڈاؤن، اور وی کی ناٹ ریئلی دیٹس واٹ دیر از، اینڈ دا ریزن بینگ از کہ ہارڈلی اینی ڈے گوز بائی کہ پاکستان کے ریفرنس سے کوئی نہ کوئی نیگیٹو نیوز جو ہے وہ پروجیکٹ ہوتی ہے۔ تو ہم جتنے بھی وہاں کے میڈیا چینلز ہیں یا جتنے بھی جو بھی ریسورسز وہاں پر ہیں اس سلسلے میں یوز ہوتی ہیں، تو پرسیپشن تو ڈیفینیٹلی تقریباً یعنی ڈیکیڈ اور سو اسپیشلی جب سے یہ جو ہماری سو کالڈ وار آن ٹیررزم ہے یہ سٹارٹ ہوئی ہے، اینڈ ایوری ڈے وین یو اوپن اینی ویب سائٹ اور اوپن اینی چینل آن ایوریج دیر از اے نیگیٹو نیوز۔ تو پرسیپشن تو یہی ہے، اینڈ اٹس ناٹ دیٹ فار فرام ریالٹی ایدر۔ اس کو یقیناً کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں فرام ود ان پاکستان وی ہیو ٹو بیسکلی برنگ اباؤٹ چینجز جو کہ اس چیز کو کاؤنٹر کر سکیں۔ ہم صرف کاسمیٹک چینجز یعنی آؤٹر لیئر پہ صرف کر کے ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ جی ہم جس کو کیسے وی ہیو ٹو چینج اٹ فرام دا کور، اینڈ دیٹ از بیسکلی ون آف دی آبجیکٹیو آف دس پروجیکٹ پاکستان herald.com، کہ ہم کس طرح سے بجائے اس کے کہ ہم صرف ان جو ہمارے سمٹمس ہیں، موسٹ آف دا ٹائم ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو ہم فائٹ کر رہے ہیں وی آر ان دا فائٹنگ موڈ، ہم ایک آگ بجھاتے ہیں کسی ایک ڈائمنشن میں ہم کسی چیز کو کنٹرول کرتے ہیں، ود ان ڈیز وی ہیو another fire that you are working on۔ تو ریزن اس کہ ہم صرف سمٹمس پہ ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، جو ہمارے کور ایشوز ہیں، جو کور پالیسیز ہیں، یعنی وہ چیزیں جو کہ وہ پبلک پالیسیز جن میں ان ریالٹی گراؤنڈ میں ایک عام آدمی وہ چینجز فیل کرے، ان چیزوں پہ فوکس نہیں کیا جا رہا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ جو ایفرٹ کر رہے ہیں اس سے کوئی تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے؟ Sure, why not? I mean, this is the conviction and the confidence that I have. I need to basically جو project ہے it's sort of a virtual think tank as opposed to just being at one place where people gather کہ جہاں سب لوگ جمع ہوں اور کسی اپنی جو پاکستان کی پالیسیز ہیں اس کو ڈسکس کریں۔ It's you know with the internet you can be anywhere, you can be in any part of the world.
لیکن آپ پاکستان کی جو پالیسیز ہیں ان پہ آپ اپنے انٹلیکچوئل ڈائلاگ میں آپ انگیج ہو سکتے ہیں اپنے دوسرے پاکستانیوں کے ساتھ جو کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، اور ہم ان پالیسیز کو ڈیلیبریٹ کر سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، جو یقیناً فرام ایکسٹرنل پرسپیکٹیو ایز ویل ایز فرام لوکل پرسپیکٹیو اٹس ناٹ پازیٹیو. تو ہمیں اگر یہ چینجز لانی ہیں تو ہم کس طرح سے انٹلیکچوئل کیپٹل ایک جگہ جمع کریں اس تھنک ٹینک کی فارم میں، اور اس کو ان پالیسیز کو ہم ایڈوکیٹ کریں اور ان لوگوں کے پاس جائیں جو کہ ہمارے پالیسی میکرز ہیں، اور ان کو یہ ہم کنونس کریں کہ وی نیڈ ٹو ریورس اور پالیسیز. Most of the policies that we are following are not necessarily وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی جینوئن نیڈ سے الائن ہوتی ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ایکسٹرنل پریشرز سب ڈائریکشن سے ہیں، اور ایک عام پرسیپشن یہی ہے جو کہ کافی حد تک صحیح بھی ہے کہ ہماری پالیسیز جو ہیں وہ جینوئنلی پاکستان نہیں بنا رہا، اس میں ایکسٹرنل پریشر ہیں جو کہ اس میں انجیکٹ ہوئے، جس کی وجہ سے ہماری قومی جو مفادات ہیں وہ سیکریفائز ہوتے ہیں. عامر گفتگو جاری رکھتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. پنچ لائن میں آج گفتگو ہو رہی ہے کہ پاکستان کے امیج کو بہتر طور پر کیسے پوری دنیا میں پیش کیا جائے، اور پاکستان کے امیج کو بہتر کرنے کے لیے اور پاکستان کے حقیقی مسائل سے پوری دنیا کو آگاہ کرنے کے لیے پاکستان سے باہر جو کوششیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں عامر بیگ، صحافی ہیں، اور pakistan.herald.com کے نام سے ان کا ایک تھنک ٹینک ہے جس کے یہ ایڈیٹر بھی ہیں اور اس کے فاؤنڈر بھی ہیں. عامر صاحب یہ بتائیے کہ مغرب کے میڈیا کے حوالے سے، جب ڈسکشن میڈیا پہ ہوتا ہے تو مغرب کے میڈیا کا رویہ پاکستان کے ساتھ خاصا غیر مناسب بھی ہے، بائسڈ جس کو آپ کہتے ہیں. مطلب یہاں پھلجھڑی چلتی ہے، وہ کہتے ہیں جی بم پھٹنے شروع ہو گئے. تو یہ اس والے رویے کا، کیونکہ ایک تو ڈائمنشن آپ نے بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں کی آواز کو یکجا کر کے پاکستان کو سولوشن کی طرف لایا جائے، لیکن جب تک اس جو پروپیگنڈا ہے پاکستان کے خلاف اس کو کاؤنٹر نہیں کیا جائے گا تو کس طرح سے سلسلہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو جو آپ سلسلہ چلا رہے ہیں اس میں کہیں اس میڈیا کے پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنے کا کوئی انسٹرومنٹ، کوئی میتھڈالوجی موجود ہے؟ دیکھیں، جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بھی ایک پورا میکینزم ہے جسے لابینگ کہتے ہیں، جو ڈفرینٹ جو کارپوریشنز ہیں اور ڈفرینٹ کنٹریز ہیں وہ پراپر لا فرمز کو ہائر کرتی ہیں، اور جو ایک سرٹن آئیڈیا یا سرٹن پالیسیز کو انہیں ایڈوکیٹ کرنا ہوتا ہے. تو دیر از اے لاٹ آف way what you call money involved in this as well. ٹھیک ہے، ایک تو یہ جنرل ڈائریکٹڈ جسے کہنا چاہیے اب لابینگ ہے، جس کے لیے آپ کو لا فرمز ہائر کرنی ہوتی ہیں، اور ڈفرینٹ ود ان یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس میں اپنے جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں بھی ڈفرینٹ جو پولیٹیشنز ہیں وہ ان فرمز کو انگیج کرتے ہیں اپنی سرٹن امیج کو پروجیکٹ کرنے کے لیے. اس طرح کنٹریز ہیں لائک انڈیا ہے، اسرائیل ہے، وہاں پر پراپر لا فرمز انہوں نے یعنی کانسٹنٹ ان کے ذریعے سے ان کی پالیسیز کو ایڈوکیٹ کیا جاتا ہے. یہ تو وہ ایریا ہے جس میں پراپر کیپٹل نیڈڈ ہے. اس کے علاوہ جو جہاں تک میڈیا پروجیکشن کا تعلق ہے، پاکستانی جو وہاں پر ہیں، پاکستانی ڈاکٹرس، انجینئرس اور جو لوگ مینجمنٹ میں ہیں اور جو بزنس مین ہیں، دے آر ڈوئنگ ونڈرفل تھنگس اوور دیئر. وہ وہاں کی سوسائٹی میں بہت پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور جو امریکنس ان پاکستانیوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور ان سے زیادہ ان ٹچ میں ہیں، دے ڈو ہیو اے پازیٹیو اوپینین. بیکاز ایک چیز وہ امیج ہے جو اگر میڈیا سے آپ کا پرسیپشن کریٹ ہوتا ہے، لیکن میجورٹی جو پرسیپشن ہے وہ میڈیا بیسڈ ہی ہوتا ہے. یہ ہم پاکستان کے لیے بھی ٹرو ہے یہ تقریباً آج کل کی دنیا میں. لیکن جو امریکنس پاکستانی ڈاکٹرس، انجینئرس اور ان ایسوسیشن سے اٹیچ ہیں، جو ریسرچرز ہیں پاکستانی، بہت سارے ڈاکٹرس ہیں جو کہ ناسا میں کام کر رہے ہیں، اور ڈفرینٹ جو ان کی بڑی ڈیفنس آرگنائزیشنس ہیں، پینٹاگون میں پاکستانیز ہیں. تو دوز پیپل جس مین ٹو مین جہاں تک انٹریکشن کا تعلق ہے، تو پیپل نو کہ بھئی پاکستانیز آر بیسکلی گڈ پیپل. They are professionals. They are as good as any other citizen of any country.
لیکن جہاں تک میڈیا پرسیپشن کا تعلق ہے، انفارچونیٹلی آئی تھنک پاکستان کی اپنی جو فارن پالیسی ہے، دس از سم تھنگ جو کہ گورنمنٹ لیول پہ ہینڈل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جو پاکستانیز ہیں وہ جہاں مین ٹو مین انٹریکشن ہے، آرگنائز